جب پانی کا پیالہ لے کر آئیں گے نا تو وہ جہنم کی آگ جو مسلسل آگے بڑھ رہی ہے، جو تیزی کے ساتھ حضور کی امتیوں کی طرف آ رہی ہے، حضور اس پیالے میں ہاتھ رکھ کر اس کی طرف چھڑکیں گے تو وہ جہنم کی آگ جس کا ایک قطرہ اگر دنیا کے اندر ایک ذرہ آ جائے پوری دنیا جل کر راکھ ہو جائے گی، وہ جہنم کی آگ اس تھوڑے سے پانی کے ساتھ بجھ جائے گی۔ پھر اللہ کے نبی جبرائیل علیہ السلام سے سوال کریں گے کہ یہ کیا ماجرا ہے، یہ پانی کیسا ہے؟ پھر جبرائیل علیہ السلام اللہ کے نبی کی بارگاہ میں عرض کریں گے، اے اللہ کے لاڈلے نبی، یہ وہ پانی کا پیالہ ہے، یہ وہ پانی ہے جو آپ کے غلام، جو آپ کے امتی رب کی یاد میں، رب کی خوف کی وجہ سے، رب کے ڈر کی وجہ سے اس کی بارگاہ میں رویا کرتے تھے، رب الجلال نے یہ وہ پانی عطا فرمایا ہے، اس پانی کو جمع فرمایا ہے۔ یہ آپ کی امتیوں کا وہ رونا ہے جو وہ رب کے خوف کی وجہ سے رو رہے تھے، تو رب الجلال نے اس پانی کے اندر ایسا اثر پیدا فرمایا ہے کہ اس کے ایک قطرے کی وجہ سے جہنم کی آگ بجھ جائے گی۔ سامعین جی بتا اب ایک مرتبہ رب کی بارگاہ کی طرف رخ تو کریں، پلٹ کر تو آئیں، گناہ کو چھوڑ کر تو دیکھیں، پھر دیکھیں رب کی رحمت آپ پر کتنا کرم کرتی ہے، پھر اس کا کتنا لطف ہم پر ہوتا ہے، پھر اس کی کتنی عنایتیں ہم پر ہوتی ہیں۔ حضرت منصر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرمایا کرتے تھے، آپ جب روتے تھے نا رب کے خوف کی وجہ سے تو آنکھوں کے آنسوں کو آنکھوں کے ساتھ لگا کر پورے جسم کے اوپر ملا کرتے تھے۔ آپ کسی نے پوچھا جناب یہ کیا ماجرا ہے کہ آپ آنکھوں کے آنسوں کو آنکھوں کے ساتھ مل کر جسم کے ساتھ لگا رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا میں نے سنا ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو رب کی یاد میں رو کر اپنے آنسو بہاتا ہے، رب الجلال ان آنسو کے نکلنے کی وجہ سے اس بندے پر جہنم کی آگ کو حرام فرما دیتا ہے۔ اس کی بارگاہ کی طرف آ کر تو دیکھیں، آپ گناہ چھوڑ کر تو دیکھیں، گناہوں سے منہ موڑ کر تو دیکھیں، اس رب الجلال سے اپنی لو لگا کر تو دیکھیں، پھر دیکھیں وہ کتنا کرم کرتا ہے۔ لیکن اس کے لیے اپنے نفس کو مارنا ہے، اس کے لیے اپنی انا کو مارنا ہے، اس کے لیے اپنی عقل کو ختم کرنا ہے، اس کے لیے اپنی انانیت کو ختم کرنا ہے، اس کے لیے اپنے دل کو نرم کرنا ہے، اس کے لیے اپنے دل سے بغاوت کو دور کرنا ہے، اس کے لیے اپنے دل سے اپنے دوسرے بھائی کے لیے حسد کو ختم کرنا ہے، اپنی عداوت کو ختم کرنا ہے، اپنی بخیلی کو ختم کرنا ہے، تب جا کر ہماری لو جا کر رب الجلال کی بارگاہ کے ساتھ لگے گی۔ پھر اس کے بعد جب ہم اللہ کے نبی کی محبت کو اپنے دل میں بسائیں گے، رب الجلال اپنے نبی الاجبار کے صدقے سے ہم پر کرم فرمائے گا، ہم پر احسان فرمائے گا، ہم پر عنایتیں ہی عنایتیں ہوں گی۔ ہم اس کی بارگاہ کی طرف آ کر تو دیکھیں، پھر دیکھیں وہ رب کتنا کرم کرتا ہے۔ لیکن ہمارے دل گناہ کی وجہ سے اس قدر سخت ہو چکے ہیں کہ ہمارے سامنے بڑی سی بڑی بات ہو جائے ہماری آنکھوں سے آنسو نہیں نکلتے۔ یہ ایک لمحہ فکریہ ہے کہ آج دلوں کی سختی اس قدر ہو گئی ہے کہ ہم کبھی روتے نہیں تھے، کبھی ہماری آنکھوں سے آنسو نہیں نکلتے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اکثروا ذکر حاضر اللذات الموت، اس موت کو کثرت سے یاد کرو جو تمہاری دنیاوی خواہشات کو، جو تمہاری دنیا کی تمناؤں کو، دنیاوی تمام تر عیش و عشرت کو بھلا دینے والی ہے۔ جب تم اس موت کو یاد کرو گے پھر جا کر تمہارے دلوں کے اندر نرمی آئے گی، تمہارے دلوں کے اندر سے سختی نکلے گی، دنیا کی محبت، دنیا کی عداوتیں، دنیا کی بخیلیاں اور بغاوتیں ختم ہوں گی، تب جا کر ہماری محبت اللہ کے ساتھ جڑے گی۔ اللہ رب الجلال مجھے اور آپ سب کو جو کچھ سنایا ہے اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔